بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آسک مودودی میں خوش آمدید۔ آج کا جو سوال میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے کہ کیا مولانا مودودی شفاعت کے منکر تھے؟ تو یہی سوال مولانا سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا، تو دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کا عقیدہ شفاعت۔ سوال نمبر 1، کسی مولوی صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں آپ پر معتزلہ اور خارجی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ بنائے فتویٰ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت کے روز امت کے بارے میں شفاعت کے منکر ہیں۔ اس کا حوالہ ترجمان القرآن جنوری فروری 1945 صفحہ 30 سے لیتے ہوئے آیت جنگ کرو اہل کتاب میں ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے کہ تشریح نوٹ کا دیا ہے۔ یہ نوٹ یوں ہے، وہاں کوئی صحیح سفارش، کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منسب ہونا کام نہ آئے گا۔ اسی طرح تفہیمات سے بھی کوئی حوالہ اسی قسم کا اخذ کیا ہے۔ جواب: خدا ان لوگوں کو نیک ہدایت دے جو دوسروں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ان کے اقوال کو ایسے معنی پہناتے ہیں جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ اگر الزام لگانے والے بزرگ کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہوتا تو وہ اشتہار کی اشاعت سے پہلے مجھ سے لکھ کر پوچھ سکتے تھے کہ تیری ان عبارات کا منشا کیا ہے اور شفاعت کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ میری جن عبارتوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ان میں سے ایک یہود و نصارہ کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید میں ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کس طرح اہل کتاب کا ایمان بالیوم الآخر باطل ہو گیا ہے، جس کی بنا پر قرآن میں ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری عبارت میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رسالت کے آغاز میں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمائی تھیں۔ دونوں میں سے کسی مقام پر بھی اسلام کے عقیدہ شفاعت کو بیان کرنے کا موقع نہ تھا۔ آخر کافروں اور مشرکوں کے سلسلے میں اس شفاعت کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے جس کے مستحق صرف اہل ایمان ہیں؟ کافروں اور مشرکوں کے معاملے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہی کچھ قرآن میں ہے، جو ارشاد ہوا ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارشی قبول ہوگا، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھڑایا جائے گا اور نہ مجرم کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ ترجمان قرآن نومبر 1950۔ سوال نمبر 2، برائے کرم آپ بیان فرمائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ شفاعت کے بارے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کس حیثیت سے کریں گے؟ نیز آیا وہ ساری امت کی طرف سے شفیع ہوں گے؟ جواب: اسلامی عقیدہ شفاعت قرآن و حدیث کی روح سے یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شفاعت صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے، اور صرف اسی شخص سے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ ملاحظہ ہو، اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ سورہ طٰہٰ۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ سورہ بقرہ۔ اس قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں یقیناً شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی اور ان اہل ایمان کے حق میں ہوگی جو اپنی حد وسعی تک نیک عمل کرنے کی کوشش کے باوجود کچھ گناہوں میں آلودہ ہو گئے ہوں۔ جان بوجھ کر خیانتیں اور بدکاریاں کرنے والے اور کبھی خدا سے نہ ڈرنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ مروی ہے جس میں آپ جرم خیانت کی شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ خائن لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی گردن پر ان کا خیانت سے حاصل کیا ہوا مال لدا ہوگا، اور وہ مجھے پکاریں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، مگر میں جواب دوں گا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا،
میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3037۔ ترجمہ القرآن نومبر 1950۔ تو ناظرین دیکھ لیا آپ نے کہ مولانا پر کس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے اور مولانا کیسے ان کے تشفی بخش جوابات دیتے تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔